السلام علیکم۔ تو جی کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو مجھے اکثر بہنیں کہتی ہیں کہ آپ کی ویڈیو بہت لیٹ آتی ہے، تو آپ جلدی جلدی ویڈیو اپلوڈ کریں تو تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میری پیاری پیاری بہنوں، میں بہت کوشش کرتی ہوں لیکن پھر بھی جلدی اپلوڈ نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی میں اب کوشش کروں گی کہ میں جلدی سے جلدی ویڈیو اپلوڈ کیا کروں۔ تو جی آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے استغفار۔ استغفار بندے کی اللہ سے صلح کا ذریعہ ہے۔ تو ہم بھی جہالت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو منائیں، اللہ سے معافی مانگے شرک کی، جو کہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت کیا۔ جانے انجانے کئی شرک ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم کر لیتے ہیں۔ جو ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، ہم نے مزاروں پر جا کے سجدے کیے، ماتھے ٹیکے، اپنی مرادیں مانگی، اور جو دل کی دعائیں تھیں وہ سب ہم نے مزاروں سے مانگنی شروع کر دی، اور دل میں سوچا اب ہماری ہر دعا قبول ہوگی، اب تو ہمارا کام بن جائے گا۔ نمازیں پڑھی اور سجدے کیے، اور جو چیز نعوذ باللہ ہم نے یہ سوچا کہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی وہ ہم نے ان مزاروں سے لینی ہے۔ اللہ نے ہمیں نہیں دی لیکن ہم مزار والے بزرگ جو ہیں ان سے لے لیں گے، مگر میں نے آ کر مزاروں سے لے لی۔ مزار پر دیگیں چڑھا کر اولاد مانگی جاتی ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مجھے فلاں مزار سے ملا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم بالکل ہی نکال دیتے ہیں ان ساری چیزوں سے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اگر ہم کہیں نا کہ ہمارے حلق میں جو نوالا ہے وہ چلا جائے ہماری مرضی سے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، وہی نوالا آپ کے حلق میں اٹک جائے گا اگر میرا اللہ نہ چاہے تو جو حلق میں نوالا ہے ہمارا ہر ایک سانس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آتا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں دنیا کے بھول بھلائیوں میں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ اپنی عقل استعمال کریں اور سوچیں کہ آپ نے یہ کتنا بڑا گناہ کیا ہے، اللہ کے سامنے ان بزرگ کو کھڑا کر دیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کو کتنے بڑے گناہ میں شریک کیا جا رہا ہے، اور شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور استغفار کی توفیق دے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور معافی مانگیں، اور جتنا ہو سکے استغفار کریں تاکہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ ہم سے دور ہو سکیں۔ آپ کے پاس ایک چابی ہے، اور وہ چابی آپ کے لیے ہر مشکل کا حل ہے، اور وہ چابی آپ کو ہر پریشانی کا حل بتاتی ہے۔ یہ چابی آپ کی تقدیر اور آپ کے مقدر کے سب تالوں کو کھول سکتی ہے، اور وہ چابی استغفار ہے۔ استغفار ہی وہ چابی ہے جس میں آپ کے تمام مشکلات کا حل چھپا ہے۔ ذکر استغفار میں آپ کی ہر پریشانی اور ہر مشکل کا حل چھپا ہوا ہے، لیکن ہم محنت نہیں کرنا چاہتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم جا کے اور مزار پہ کسی پہ دعا مانگے اور ہماری ہر مشکل حل ہو جائے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں وہاں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو صرف اپنے دل میں استغفار کریں اور اللہ ہماری سن لے گا۔ ہمیں تو کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے مشقت میں نہیں ڈالا کہ ہم کہیں جائیں اور پھر ہماری حاجت پوری ہوتی ہے۔ ہم تو اگر سچے دل سے دعا مانگتے ہیں تو وہ اللہ پاک ہماری سن لیتے ہیں، اور دعا مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے اور ہمیں مانگنا آنا چاہیے۔ دعا مانگتے ہوئے ہمارے لبوں پر اور دل میں یہی خیال ہونا چاہیے اور ہمارے لبوں پر یہی الفاظ ہونے چاہیے کہ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہم ہر روز ہاتھ پھیلا کر اس امید اور اس آس کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو کوئی بھی قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین میں کامل ہے اس کو دیکھ، اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، اور اس کے ساتھ استغفار کرتے رہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ ہماری حاجات کو پورا نہ کرے۔ تو جی اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو کرتے ملتے ہیں مزید اچھی ویڈیو کے ساتھ، اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں کیونکہ یہ بہت محنت سے میں آپ کے لیے ویڈیو بناتی ہوں، اور لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔